السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ اس ہفتے ایک اور خصوصی پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے ایک اور اہم شخصیت۔ میں بات کر رہا ہوں منسٹر آف پورٹس اینڈ شپنگ میر حاصل خان بزنجو صاحب کے۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ سر، آپ اس وقت جس پروفائل پہ ہیں، جس گدی پہ موجود ہیں، جس منسٹری پہ آپ موجود ہیں، برجمان ہیں، اس پر کبھی کوئی ایسی ایک مورکت العارا اور کرسمیٹک پرسنالٹی موجود تھی جس کی وجہ شہرت تھی لینڈ گریبنگ، بھتہ خوری۔ شاہد حامد مرڈر کیس کے کو اکیوز تھے، تاحال ملک سے فرار ہیں۔ شادی ہال ان کی وجہ شہرت ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک ایسے انورٹڈ کاماز میں نیک نام آدمی کو ریپلیس کرنا آپ جیسے آدمی کو زیب دیتا ہے؟ اور آپ کے خیال میں ہمارے ادارے اندھوں میں خیرات کی طرح جو پورٹ فولیوز تقسیم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کے زمانے میں ایک ڈفرینس ہے۔ اس سے پہلے رہے ہیں، اس کے بعد آئے، وہ وزیر رہے ہیں، مگر جو بابر غوری کا زمانہ ہے اس زمانے میں وہ منسٹر نہیں تھا، وہ مالک تھا۔ اس میں تھوڑا فرق کیجئے گا اچھا، وزیر اور مالک میں، کیونکہ ان کے کہنے پہ چیئرمینس لگتے تھے، ان کے کہنے پہ کسٹم افسر لگتے تھے، ان کے کہنے پہ پولیس افسر لگتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ پورٹ بھی اپنا، شہر بھی اپنا، پولیس بھی اپنا۔ دیکھیں، اتنی پاورز آپ جس کو بھی دیں گے وہ اس سے بدتر کرے گا۔ تو بدقسمتی یہ تھی کہ میونسپلٹی میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پولیس میں وہی بیٹھے ہوئے تھے، کسٹم میں وہی بیٹھے ہوئے تھے، پورٹ کے سارے چیئرمین ان کی مرضی سے تھے، نیچے کا اسٹاف آپ کا اپنا ہو، تو پھر یہ منسٹری نہیں ہوتی ہے، یہ مالکی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں کسی کو بھی دیں گے وہ یہی کرے گا۔ اور بیسیکلی کیونکہ آگے جواب دہ کوئی نہیں تھا، آگے مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی موجودگی میں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، جو دل میں آتا کرے۔ آپ کی اس وقت ملکیت ہے یا منسٹری؟ میری منسٹری ملکیت نہیں ہے، میری ملکیت حکومت پاکستان کی ہے۔ اچھا سر، جب کوئی ایسا شخص جس کی شہرت داغدار ہو، جس کے معاملات اوپر نیچے ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، ادارے جانتے ہیں، ایکشن لینا نہ لینا وہ ایک بات کی بات ہے، جب اندھے کے ہاتھ میں ڈنڈا آئے گا تو وہ تو گھمائے گا، اس کو کیا پتا وہ کس کے سر پہ مار رہا ہے، کس کی آنکھ پہ مار رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ایک ایسے آدمی نے آپ کی منسٹری میں رہ کے جو اندھی مچائی تھی، ایم کیو ایم کے کارکنوں میں نام لے کے بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم کے کارکنوں میں جو اندھوں میں خیرات کی طرح سے نوکریاں بانٹی گئی ہیں، کے پی ٹی میں جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، میٹرک پاس آدمیوں کو اتنے امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر رکھا گیا ہے، ایسے لوگوں کی کوئی فہرست باقاعدہ مرتب کی گئی؟ آپ نے اس کے اوپر کوئی اوور لک کیا؟ ان لوگوں کی نوکری سے برخاست کرنے کا کوئی مہم چلی یا سب؟ نہیں، اس وقت تقریباً ان کے پاس جو ہمارے پاس جو لسٹ ہے وہ 300 کے قریب ہے، جو اس وقت 300 لوگ ان کے رکھوائے ہوئے ہیں۔ ہاں، جب مجھ سے پہلے پرامسڈ ہاؤس سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا تھا۔ ان کا بنیادی طور پہ میرے منسٹرز بننے سے پہلے جب مائیکل منسٹر تھے، پرامسڈ ہاؤس سے باقاعدہ ایک آرڈر کے تحت ان لوگوں کو نکالا گیا تھا، جو اس کے بعد یہ کورٹ گئے، اب وہ اسٹے پہ۔ اب جب اسٹے کے خلاف ہم بھی کورٹ میں گئے ہیں، مگر اسٹل اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے۔ جب تک ڈیسیجن نہیں آتا ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ڈیسیجن نہیں آتا تو قومی خزانے پہ یہ ڈاکہ جاری رہے گا؟ جاری رہے گا، کیونکہ عدالت کا حکم ہے۔ آپ کے خیال میں اگر کوئی منسٹر ہی انلیگل کاموں کی پیٹرنائزیشن کر رہا ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی بیکنگ کر رہی ہو اور باقاعدہ ہماری جیبوں پر اتنا بڑا ڈاکہ مارا جا رہا ہو سرکاری سرپرستی میں، سرکاری آدمی ہے نا منسٹر، تو یہ کام کسی طور پہ بھی اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جائز ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس سیاسی جماعت سے جو اپنے آپ کو متوسط طبقے کی نمائندہ اور غریبوں کی ہمدرد مسیحا اور واٹ ایور کہتی ہے؟ دیکھیں، آپ کوئی بھی منسٹری ہو، ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے، ہم پورے پاکستان میں، یہ صرف منسٹرز میں نہیں ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ہمارے عوام میں بھی ہے، ہمارے سرکاری افسروں میں بھی ہے، وہ منسٹروں میں بھی ہے، وہ پارلیمنٹیرین میں ہے، فوج کے ساتھ بھی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر ایک ایف ایکس گاڑی ہو، میں اس کو جا کے پورچ میں کھڑا کر دوں گا، اس کو ڈک دوں گا۔ میرے پاس اس کے مقابلے میں ایک نئی کرولا سرکار کا ہو، اس کو میں باہر کھڑا کر دیتا ہوں۔ کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں
सरकार को लोग समझते हैं कि वो एक बेकार सी चीज है, कोई माल सरकारी है ना, कहता है आपको क्या नुकसान है इसके देने में। ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क का रवैया है। इस रवैये को अगर मैं मिनिस्टर हूं, आप किसी मिनिस्टर को देखें, कल वो अच्छा खासा आराम से गाड़ी में घूम रहा होता है, तीसरे दिन आके उसके पास 50 गाड़ियां घूम रहे। भाई क्यों? तो आदमी तो वही। मेरे पास एक गाड़ी। कौन सी? वो क्या है, टोयोटा की। आपको इतनी गाड़ियों की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? करना क्या है, मतलब इतनी गाड़ियां आप लेके करेंगे क्या? ये मिनिस्टर क्या करते हैं इतनी गाड़ियों में? तो मेरे हिसाब से वो नॉर्मल नहीं है जो ये काम करते हैं। अच्छा सर, आप ही का मातहत एक इदारा है PNSC, जो आपकी वजारत के तहत काम करता है। बड़े मेहनती, बड़े जांफेशानी से काम किए जाते हैं यहाँ। इसमें रूटीन है, साल में 2 मरतबा आग लगती है और हर मरतबा संडे होना ज़रूरी है। हर मरतबा ये आग लगती है, अहम तरीन दस्तावेजात जल के खाकस्तर हो जाते हैं। कभी डिग आउट करने की कोशिश की है कौन इतने मेहनती लोग हैं जो संडे की छुट्टी भी नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसकी एक इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसमें एक भी आपको बताऊं कि जिन फ्लोर्स पे आग लगी थी वो यूज में नहीं थे उस ज़माने में, उसको इस तरह प्रोपगेट किया गया। मगर ऐसा पाकिस्तान में होता रहा है, डॉक्यूमेंट्स चलाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट लेके भागे जाते हैं। तो मैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतने लूपहोल्स हैं। आज के अखबार की हेडलाइन है, JIT वाले कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में सरकारी सरपरस्ती में रद्दोबदल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके हवाले से बड़ा नोटिस लिया है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं इसकी तस्दीक तो यहीं से हो जाती है? नहीं, मैं JIT की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आपका सिस्टम में लूपहोल की गुंजाइश आपने रखी हुई है। जब आप उसकी गुंजाइश रखेंगे तो वो होगा। ट्रेंड्स आपके पास मौजूद है। देखिए, हमारे यहाँ नेगेटिव ट्रेंड्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं हर चीज़ में, चाहे हमारी अदलिया हो, चाहे हमारे पार्लियामेंट हो, हमारी फौज हो, हमारे दूसरे इदारे हो। आप जब अंदर जाएंगे ना, आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, आप हैरान हो जाएंगे। आप जाएं लोअर जुडिशरी में क्या हो रहा है, लोअर जुडिशरी में तमाशा है पूरा। अब हमें देखें, बलूचिस्तान में हमारे पास 2 कोर्ट्स है, एक फैसला काजी देता है, एक फैसला जो लोअर कोर्ट है वो देता है। सर, कुछ देर के लिए आपकी वजारत का पीछा छोड़ के बात कर लेते हैं आपके सियासी सफ़र की। यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ रेफरेंसेस की। आप 1990 में पहली मरतबा पाकिस्तान नेशनल पार्टी की नशिस्त पर रुकने असम्बली बने, PNP जी। 1997 में री इलेक्ट हुए, मगर इस बार आपकी जमात थी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। सही। फिर आपने बलूचिस्तान नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद डाली, जो 2003 में बलोच नेशनल मूवमेंट के साथ जम हो गई और यूं मार्ज़े वजूद में आई नेशनल पार्टी, जिसके आप सदर हैं। सही। अगर ये सवाल देख के ना पढ़ूं तो ये सवाल नहीं कर सकता मैं, इतनी सियासी जमातें इतनी सी मुद्दत में चेंज हुई हैं। यके बाद दीगरे सियासी जमातें चेंज करना कैसा लगा? क्योंकि फल तो मीठा मिला, आप मिनिस्टर हैं इस वक्त। नहीं, मैंने चेंज नहीं की, मतलब बनाइए, यूं पकड़ लो, यूं पकड़ लो। बनाइए बनाइए, ठीक है। इतनी इजाजत तो आइंस्टाइन ने नहीं की। ठीक है। वो बुनियादी तौर पे इस तरह हुआ कि 97 में जो 2 BNM थे, वन वाज नोन एज अ BNM मेंगल, एक BNM के सदर थे डॉक्टर अब्दुल्ला। तो उस ज़माने में सरदार अताउल्लाह लंदन से नए नए आए थे, हमारे कुछ दोस्तों की राय थी जिसमें मेरी राय शामिल नहीं थी, कि पाकिस्तान नेशनल पार्टी को और BNM मेंगल को मर्ज करके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बनाई जाए। वो कि मैं तमाम इख्तलाफात के बावजूद, जो मेजॉरिटी दोस्तों ने फैसला किया, हम उसके साथ गए। मगर वो जो हनीमून का पीरियड था वो बहुत थोड़ा निकला। कोई 16 महीने बाद हम जुदा हो गए, इख्तलाफ शुरू हो गए और कोई 18 महीने के अंदर जो है वो पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। फिर आप इस पीरियड को देखें कि जिन पीरियड्स में ये बनता है, तो 2 पार्टियां बनी, एक BNP अवामी के नाम से, एक BNP मेंगल के नाम से, जिसके अब भी अख्तर मेंगल साहब सदर।
اس دوران ہے مشرف کا زمانہ. مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ لوگ تھے, کیونکہ ان سب کے وارنٹس نکل چکے تھے, وہ سب نیب کے نام سے بھاگے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ, مختلف ملکوں میں, تو وہ سب آنا چاہتے تھے. جب وہ آنا چاہتے تھے وہ تو اس وقت ہو سکتا تھا جب آپ پرویز مشرف سے کمپرومائز کریں. تو یہاں پہ جب انہوں نے کمپرومائز کی, اور ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو, جب جس دن نیشنل الائنس بنا تھا, تو مجھے بہت پریشرائز کیا گیا کہ آپ اس میں آ جائیں. ہم نے کہا کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے, ہم کسی صورت میں فوجی سسٹم کا پارٹ نہیں بنیں گے. تو یہاں پھر ہماری پارٹی دو حصوں میں ہو گئی. اور جنہوں نے بیعت کر لی تھی ان کا کیا ہوا؟ وہ پھر وزیر بن گئے. جو وارنٹ تھے, جو بھاگے ہوئے تھے, وہ سب بعد میں وزیر بن گئے. آپ کو بھی منسٹری ملی, لیکن اتنی لمبی چرنگی گھوم گئی. نہیں, میرا پھر یہ ہے کہ میری تو اپنی اسٹرگل ہے. پھر ہم نے جا کے یہ پارٹی بنائی 2007 میں, 1997 کے بعد 2003 میں. پھر ہم نے نیشنل پارٹی بنائی, BNDP, بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی, اور جو BNM تھا اس کو مچ کے وی فارم دا. اتنی ساری سیاسی جماعتیں اور خود مورز وجود میں لانا, آپ کے خیال میں ان سیاسی جماعتوں سے آپ کو تو فیض ملا, آج آپ منسٹر ہیں, میں نے پہلے بھی اپنے سوال میں تذکرہ کیا تھا, آپ کے صوبے کے عوام کو کیا ملا؟ وہاں آج بھی دیواروں پہ مفلسی اگتی ہے, وہاں آج بھی پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں آج بھی انفراسٹرکچر کی صورتحال بدترین ہے. بلوچستان میں اقتدار وزراء کی, سرداروں کے گھر کی لونڈی ہے, لیکن وہاں کا عام آدمی آج بھی سرداروں کا, لیڈرز کا ڈسا ہوا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ دو چیزیں, ایک فیڈرل گورنمنٹ, دوسرا پروونس نے, دونوں نے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ 1947 کے بعد ان نے کچھ لوگ پالے, جس طرح انگریز کچھ لوگ سرداروں کو تنخواہ دے کے اپنی حکومت چلاتا تھا. 1947 میں بینی ہم نے بلوچستان کے ساتھ وہی کیا. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت بھی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پیسے مل رہے ہیں بلوچستان کو, ان سے بلوچستان کبھی ترقی نہیں کر پائے گا, کیونکہ وہ اماؤنٹ اتنی چھوٹی ہے اور مسائل اتنے بڑے ہیں. مطلب میں آپ کو سمپل سا ایک مثال دوں کہ اگر آپ بلوچستان کے تمام بچے بچیوں کو اسکول لے جانا چاہتے ہیں پرائمری, تب بھی آپ کو 25,000 اسکول کی ضرورت ہے. اور جس ریشو سے یہ ایجوکیشن فنڈ چل رہا ہے, تو اس میں مجھے تو 100 سال تک یہاں کوئی 100% ایجوکیشن نظر نہیں آتی. دوسری بات, 1000 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے, لاجک ہی. دوسری بات جو آپ نے کی, وہ آپ کے اسی سوال کا جواب, کہ وہ شعر کیا ہے, کچھ شہر دے لوگ ظالم تھی, سانو بھی مرندہ شوق سی. فیڈرل گورنمنٹ تو اپنی جگہ, جو ہماری حکومتیں ہیں وہ بہت اچھا نہیں کر رہی. یہ ایگری وتھ یو. وہ پیسہ جو اگر فیڈرل گورنمنٹ سے آتا ہے تو اب بھی ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے. ہمارے پاس 2.5 سال میں ہم نے ٹرائی کی, ہم نے ایک کوشش کی, مگر 65 بندوں میں 8 بندے کوشش بھی کریں گے تو وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا. اور بدقسمتی سے کہ جن پارٹیوں کی اکثر حکومت ہوتی ہے, وہ اپنی پارٹیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کو تیار ہی نہیں, جو ان کا جی چاہے وہ کر لے. اس ایک مسائلستان سے, جو بلوچستان مسائلستان میں کنورٹ ہوا, ویسے تو اوورال شاید پورا پاکستان ہی کہا جا سکتا ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ سارے بلوچ سردار, یہ سارے ٹرائبل وار لارڈز, یہ جو لیڈرز ہیں, یہ قائدین ہیں, یہ ایکسپوز نہیں ہو گئے پوری دنیا کے سامنے, اپنے بلوچ عوام کے سامنے,
کہ ان کے اندر نہ مسائل سے نمٹنے کا حوصلہ ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس وہ سیاسی پختگی اور شعور ہے کہ یہ اپنے عوام کو اس مسائل کے سمندر سے باہر نکالیں، یا پھر صورتحال بالکل الٹ ہے، یہ جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے ان کی اپنی پگڑی نیچی ہونے کا ڈر ہے؟ دونوں چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے جو پہلے نہیں ہوتے تھے. پہلے میڈیا اس طرح نہیں تھا، چیزیں اس طرح نہیں تھیں، لوگوں کی انٹریکشن اتنی نہیں تھی، ایجوکیشن کم تھا. اب چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. بالکل اب اگر میں آج ایف ایکس میں ہوں اور منسٹری کے بعد جو ہے میں جا کے مرسیڈیز میں چلا جاتا ہوں تو وہ آپ کو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ابھی، جو پہلے نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں جا کے تبدیلی آئے گی، مگر اس میں ٹائم لگے گا. خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ناظرین، گفتگو سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کا ایک بیان میرے پاس موجود ہے جو انتہائی آبجیکشنیبل لگا مجھے. آپ اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں درسی کتب میں شامل مواد کا فیصلہ اسلام آباد سے کیا جاتا ہے. اسلام آباد کے اپنے ہیروز ہوتے ہیں. اگر آپ درسی کتب کا جائزہ لیں تو ان میں جن ہیروز کو شامل کیا گیا ان کی قبریں تک پاکستان میں نہیں ہیں، سارے بھارت میں دفن ہیں. جب آپ ان کا نام شامل کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں. سر سید بلوچوں کے ہیرو تو نہیں رہے. جب آپ بلوچستان کے اہم لوگوں کو نصاب میں شامل نہیں کریں گے تو آپ اس ملک کو ایک فیڈریشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ کل کو کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے الطاف حسین کا نام اپنی کتابوں میں شامل کرو، الطاف حسین نے جو کچھ کیا وہ سب آپ کے سامنے، اس پہ کئی پروگرام سیریز ہو سکتی ہے. اچانک کل سے بابر غوری صاحب اٹھ سکتے ہیں کہ میرا نام بھی درسی کتب میں شامل کرو کیونکہ میں نے جس پائے کے کام کیے اس پہ انٹرویو ہم نے وہیں سے شروع کیا ہے. اتنے سارے شادی ہال ایک آدمی کیسے بنا سکتا ہے؟ واقعی ہے تو اچیومنٹ. آپ یہ بات کر کے ڈسکریمنیشن کا یا تعصب کا ایک امپیکٹ نہیں دے رہے پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان الگ ہے، اسلام آباد الگ ہے اور بلوچستان الگ ہے، پاکستانی الگ ہے اور بلوچ الگ ہے؟ نہیں، میں دیکھیں میری تو دو رائے ہے. میرے حساب سے تاریخی طور پہ پاکستان ایک ملک ہے، اس کی اپنی جغرافیہ ہے، اس کے اندر بولنے والی زبانیں ہیں. یہاں بھی اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی اچھا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ہم مطلب میرے لیے دو چیزیں علیحدہ ہیں، آپ کے لیے علیحدہ ہوں گی. چاہے غوری ہو، چاہے اورنگزیب ہو، ان کو میں اپنا ہیرو نہیں مانتا. چلے ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک. دے آر ناٹ مائی ہیرو. میں سمجھتا ہوں کہ درسی نصاب جو ہے ہر علاقے کے اپنے مزاج اور خد و خال پہ بنتی ہے. ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک کرمنل کو اگر آپ بلوچستان کو دیں گے تو بلوچستان ایک کرمنل کے نام ڈال دے گا اس میں؟ ایسا نہیں ہے. یا جو کوئی خدا نخواستہ قائد اعظم یا اقبال کا نام نکال دے گا، ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو سلیبس کا جو رائٹ ہے وہ پرامسز کو دیا جائے، اور انکلوڈنگ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو پوری تمام جو ایجوکیشن ہے ان کی زبانوں میں دی جائے. مسئلہ آپ کبھی ساؤتھ انڈیا چلے جائیں، وہاں لوگوں کو نہ ہندی آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے. وہ اپنی زبانوں میں پڑھتے ہیں، ان کی اپنی زبان ہے، وہ سائنس بھی اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، میتھس بھی اپنی زبان پڑھتے ہیں. مگر اگر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک زیادہ یکجہتی بن جائے گی. سر، جن معاملات میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے ان میں سے اکثر معاملات میں الحمدللہ بیڑا غرق ہی ہوا ہے. کراچی میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگا کے میری اور عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کی طرف منہ کرو تو وہ ادھر منہ کر لیتے ہیں،
ادھر سے ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے, کہتے ہیں وہاں ان سے پوچھو. جب یہاں سی ایم صاحب سے بات کرتے ہیں تو سی ایم صاحب ایم کیو ایم کی طرف دکھا دیتے ہیں, جب ایم کیو ایم کی طرف دکھاؤ تو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں ہم تو متحدہ ہیں, ہم تو پاکستان ہیں, وہ تو لندن والے تھے. اچھا اب یہاں ایک عام آدمی کنفیوز نہیں ہوگا؟ صوبائی خود مختاری سے کتنے معاملات کا حل نکالیں گے؟ میری بنیادی بات یہ ہے کہ مشکلات ہے, کچھ جگہوں پہ کیپیسٹی پرابلم ہے, مگر یہ اپنی ٹائم اور وقت کے حالات کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے 70 سال تک تو اس کو ڈیسیجن میکنگ سے باہر رکھا, اور 80th امینڈمنٹ عمل کب کہاں ہو رہا ہے اس پہ؟ نعرے تو لگ رہے ہیں سر. کدھر ہے 80th امینڈمنٹ میں؟ باقی چیزیں دیکھیں جو آپ نے ڈیوالو کی, آپ نے ایجوکیشن ڈیوالو کیا, ایجوکیشن تو پہلے بھی کس کے ساتھ تھا. اچھا بلوچستان کے لیڈرز, درسی کتب پہ دوبارہ واپس آتے ہیں, بلوچستان کے لیڈرز, حقیقی لیڈرز کون ہیں جن کو چاہتے ہیں آپ کے درسی کتب میں شامل کیا جائے اور وفاق سے یہ اختیار واپس لیا جائے؟ سر یوسف علی مگسی, ٹھیک ہے, میر گل خان نصیر, میر غوث شفیع زنجو, یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے پوری اپنی زندگی اسٹرگل میں دی. مطلب بھٹو کا نام کیوں نہیں ہے؟ پوزیشن تو وفاق کو دی جا سکتی ہے. اگر بھٹو کا نام دیا جائے اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ پاکستان کے لیے تھے نا. اسی پاکستان میں آپ دولتارہ کا نام نہیں دے سکتے. اب ضروری ہے ہم ان ہیروز پہ اٹکے رہے جو کوئی افغانستان سے آیا تھا, کوئی عربستان سے آیا تھا, کوئی تاجکستان سے آیا تھا. وہ تو ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے ایگزسٹنگ ہیرو ہمارے ہیرو. لیکن ہمیں کہاں ہر جگہ سارے لوگ ایک پیج پہ کہاں ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ہیروز کو اگر میں نصاب میں شامل کرنے بیٹھا تو پروڈیوسر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ ان کے لوگوں کو میں نے شامل نہیں کیا. پروڈیوسر صاحب کی مان لی جائے تو ڈائریکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ ان کے چاچے مامے نہیں ہیں. مطلب کہیں تو وفاق بھی ایک اکائی ہوتی ہے. نہیں, وفاق کو کیا اعتراض ہے؟ وفاق کے ذمہ کام کیا ہے؟ وفاق ہوتی دنیا میں کوارڈینیشن کے لیے. دنیا میں 3 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وفاق کے. دنیا میں تو سر اور بہت سے کام ہوتے ہیں. دنیا میں عوام کا استحصال نہیں ہوتا, دنیا میں سیاستدان لینڈ کروزر میں نہیں گھومتا, دنیا میں سیاستدان کی گاڑی کے اوپر ہوٹر نہیں لگاتا, اس کے آگے رینجرز والے مجھے ہکالنے کے لیے نہیں ہوتے. اگر آپ دنیا میں ایک منسٹر, آپ دنیا کے طرف نہیں جائیں گے, کسی اس کا آپ دنیا کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا. فیڈریشن کے پاس میرے حساب سے 3 چیزیں ہونی چاہیے: کرنسی, دفاع, ڈیفنس, کمیونیکیشن. بس باقی اس کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور دنیا امریکہ میں آپ جائیں, آپ یورپ میں جائیں, آپ افریقہ میں چلے جائیں. یہاں سے جان نہیں چھوٹ رہی سر, امریکہ کہاں جاؤں. آپ ایک اور بیان میں فرماتے ہیں مشرف کو آئین پامال کرنے کی سزا ملنی چاہیے. وائے مشرف اونلی؟ مشرف کے جتنے چاچے مامے تھے جو آج شام 5 بجے پریس کانفرنس کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں, جو اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف اسی قوت کے ساتھ تقاریر کیا کرتے تھے جس وقت مشرف صاحب کا دست شفقت ان کے سروں پہ تھا, آج وہ اسی طرح سے ڈاکیومنٹس لہرا کر کے اور اگلے والوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, موجودہ ادھر ادھر کے لوگوں کو کوس رہے ہوتے ہیں. مشرف کو کیوں مثال بنائیں؟ مشرف کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی تو, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بابر خان غوری کے حوالے سے بات کی تو آپ نے بتایا کہ مشرف رجیم تھا. سر مشرف کے سے پہلے بھی تو کچھ لوگ تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اور بہت سارے لوگ تھے. بابر خان غوری خود تھے. دیکھیں میری گزارش سنیں, میرا تو بالکل اس پہ ہے کہ اس مارشل لا کو لگانے میں جو لوگ بھی تھے, کیونکہ اس قسم کے 4-5 اسٹیٹمنٹ ہیں میرے, آپ نے ایک لے لی. میری رائے ہے کہ جو نہیں ہو سکا, پریکٹیکلی نہیں ہو سکا, اگر ایک آدمی کو آپ ایک دفعہ پھانسی دیتے نا, 50 آدمیوں کو اس کیس میں گرفتار کرتے نا, کبھی کوئی ضرورت نہیں کرتا کہ یہاں پاکستان کے آئین کو ہاتھ لگاتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ جو طالع آزما ہیں وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا, اسی لیے وہ جو ان کا مرضی آتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ایک نہیں 2 دفعہ آئین توڑ دیتے ہیں ایک ٹرم میں. ایوب خان نے یہی کیا, یحییٰ خان نے یہی کیا, مشرف نے یہی کیا. آپ کا ایک اور بیان ہے سر, آپ فرماتے ہیں Mir Hasil Khan Bazinjo has said that Balochistan has become a hub of international conspiracies as external forces are involved in destroying peace in the province. External forces تو جو کر رہی ہیں وہ لوکل جو ایلیمنٹس ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جو ان کے اعلی کار ہیں. میں نے میر سرفراز بگٹی صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے ناراض بلوچ نہیں کہا, کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ تھا ان کا. انہوں نے کہا یہ ناراض بلوچ نہیں ہے, یہ غدار ہیں, ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جائے گا.
آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نہ ان کو ناراض کہوں گا، نہ غدار کسی کو میں بولوں گا، کیونکہ غدار میں کسی کو نہیں بولتا. بات یہ ہے کہ یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یہ بیماری بہت پرانی ہے. بلوچستان میں 1970 کے بعد ایک گروپ تشکیل پایا which was headed by خیر بخش مری. اس کا یہ اوپینین تھا اور کلیئر اوپینین تھا کہ میں پاکستان کو نہیں مانتا ہوں، پاکستان کو ٹوٹنا چاہیے، بلوچستان کے مسائل کا حل پاکستان میں نہیں ہے، اسی لیے بلوچستان کو علیحدہ ہونا چاہیے. یہ کوئی نئی بات نہیں، مطلب بہت سے لوگوں کو تو خیر اب پتہ چلا. یہ معاملہ موجود تھا، مگر وقت و حالات کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی. دو اہم فیکٹرز آ گئے. ایک نواب بگٹی کا واقعہ، جس نے اس گروپ کو یا اس سوچ کو یا ان لوگوں کو تقویت ملی. اس کے بعد جو نئی صف بندی دنیا میں ہو رہی ہے انٹرنیشنل، اس نے اس میں تیل کا کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو مشکل صورتحال آ رہی ہے، مجھے جو لگ رہا ہے، اگر اس کو پولیٹیکلی انالائز کرتے ہو تو بلوچستان میں سی پیک کے آنے کے بعد انڈیا اوپن نہیں ہوا. مجھے ایک خطرہ ہے کہ سعودی اور جو کنفلکٹ ہے ایران کا، اس کا سب سے زیادہ افیکٹ پہلے بلوچستان پہ پڑے گا. چلے ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آ کر گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے مہمان سے. سر مجھے یہ بتائیے گا، نواب اکبر بگٹی کی المناک موت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. آپ کے خیال میں اس قسم کے افسوسناک واقعات سے کیا کسی کو لائسنس ٹو ہیٹریڈ مل جاتا ہے؟ پاکستان سے نفرت کا، پاکستان کے سسٹم سے نفرت کا، بغاوت کے جذبے کو اور فروغ کرنے کا؟ میں جو کہہ رہا تھا کہ اس قسم کا بالکل کسی کو لائسنس ملنا بھی نہیں چاہیے، مگر ان واقعات نے اس ایلیمنٹ کو تقویت ملی. کافی نوجوان جو اس راستے پہ نہیں تھے، وہ اس جذبات میں وہاں بہ گئے. مگر میں نے آگے کہا کہ دوسری مشکل آپ کو انٹرنیشنل صورتحال نے بنا دے. ٹھیک ہے سر، آپ کی وزارت کی بنیاد گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں جاں بحق ہونے والے ان مزدوروں کے اوپر ایک عام اوپینین ہے، یو میں ڈینائی دس، کہ جو بیچارے اس ایک المناک سانحے میں لقمہ اجل بنے تھے، جو کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا. اس کے بعد پھر پے در پے اس طرح کے واقعات مختلف ایراز میں ہوتے رہے. آپ کے خیال میں اس طرح کی صورتحال کو اوورکم کرنے کے لیے منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ کچھ کر سکتی ہے؟ منسٹر آف پورٹ اینڈ شپنگ کچھ کر سکتا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ ایک تو پہلے معذرت کے ساتھ گڈانی شپ بریکنگ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. ٹھیک، اس کا منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ. وہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتا ہے، اس کا ہم سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں. بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سر، جو وہاں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی، اور بلوچستان میں جتنی تباہی بی ڈی اے نے مچائی ہے، اگر آپ جا کے ریکارڈ دیکھیں تو آپ بلاؤ. بلوچستان کی سیاست کا ایک اہم حصہ ہونے کے بعد آپ نے اس کے خلاف کچھ کیا؟ بی ڈی اے کے خلاف کچھ کر سکتے تھے انفیکٹ؟ میں بی ڈی اے کو جب ڈاکٹر مالک لوگ ہم لوگ چیف منسٹر تھے تو آلویز وی ہیو کلوزڈ، ہم نے اس کو بند کر دیا. اس کی پوری نئی اسٹرکچر اس کا بنایا، وہ لوگ چینج کیے، مگر ان سب پہ نیب نے کیس بنائے. نیب کسی کو پکڑتا ہی نہیں. سر آپ اس وقت ممبر ہیں بورڈ آف گورنرز کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز وچ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو پارلیمنٹری ایکسیلنس. یہ جو عمرہ کی سیر و تفریح کے لیے جو ایک باڈی بنائی گئی ہے، فلاں ملک جاؤ اور وہاں جا کر کے دیکھو کہ وہاں کیا پارلیمنٹ. کون سی وے سر؟ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز ڈیڈیکیٹڈ ٹو پارلیمنٹری ایکسیلنس. اس سے اب تک ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پارلیمان میں ہمیں کیا؟ اب پپس کی بات کر رہے ہیں. جی سر.
نہیں، اس میں دیکھیں پپس کا جو جہاں تک تعلق ہے اس کا قطعی طور پہ کسی ٹور کے ساتھ یا باہر جانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پپس بیسکلی دس واز فائنانس ود یو ایس ایڈ. یہ بنایا گیا. آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا نہیں ہوگا، ہمارے ایک سیکرٹری تھے نیشنل اسمبلی کے گورایا صاحب، جی اس نے اس کو انیشیٹ کیا. اس کا بیسک مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں کہ ان کو بھی ایک ایجوکیشن دیا جائے، ان کو بھی سمجھایا جائے، آپ کے جو ملازم ہیں ان کی جو ہے اسٹرینتھنگ کی جائے. اس کا کسی ٹور یا پارلیمنٹ سے ڈائریکٹلی دوسرا کوئی تعلق نہیں. سر گستاخی معاف، آپ کے خیال میں ممبر پارلیمنٹس کو عوام کچھ سمجھا سکی ہے؟ عوام کی چیخ و پکار، ان کی آہو بکا، ان کے جو معاملات ہیں وہ ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کرا سکی ہیں؟ تو یہ پپس بنانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں نا، اگر کوئی آ کے سیکھنا چاہتا ہے، اگر اس کو سکھانے کے لیے ایک ادارہ ہے تو اس پہ کیا اعتراض ہوگا آپ کو؟ نہیں، بہت سارے ادارے ہیں ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے اعتراض سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے. میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے کانوں تک عوام کی آہو بکا ڈائریکٹلی نہیں پہنچ رہی. نہیں، ایسا نہیں. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں سر عوام میں ہوتے وہی ہیں. آپ کچھ بھی کہیں، آپ ان کو 10,000 دفعہ برا کہیں، عوام میں وہی ہوتے ہیں. میں اور آپ نہیں ہوتے. ڈیلی عوام کے ساتھ ڈیلنگ انہی کی ہوتی ہے. جب تک آپ کے پاس عوام کی ڈیلنگ نہ ہو آپ 30 سے 40 ہزار ووٹ نہیں لے سکتے. ووٹس کی تعداد کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن عوام تو بیچارے وہیں رہ جاتے ہیں. سر میرا بنیادی نقطہ یہ تھا. دیکھیں، آپ پہلے تو یہ ہے، آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں، آپ جس کو ڈیموکریسی بولتے ہیں نا، ایک زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، بورژوا ڈیموکریسی. آپ رہتے بورژوا ڈیموکریسی میں، ایکسپیکٹ آپ چائنا کے سسٹم کے کر رہے ہیں. تو اس کا تو اپنا پیریڈ ہے، اس کا ایک اپنا ہی رفتار ہے، اس کو آپ سپیڈ اپ نہیں کر سکتے. پھر ایسے ملک میں جہاں ہر 10 سال بعد ڈیموکریسی کے بجائے مارشل لا چلتا رہا، تو وہاں تو ایسے ہوگا، کیونکہ آپ نے کبھی پولیٹیکل لوگوں کو اپنی موت مرنے ہی نہیں دیا. مجھے ایک دفعہ میں نے تو کئی پولیٹیکل لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو بیچارے جن کے اوپر کئی ارب روپے کے جو ہے وہ کیسز تھے، اس کے بعد جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو بہت بڑی بڑی پارٹیوں کے لوگ ان کے پاس جاتے رہے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے رہے. اس کے بعد جب ان صاحب کا انتقال ہو گیا تو انہیں شہید جمہوریت کا خطاب بھی دیا گیا. میری بات آپ نہیں سمجھے. میں جس سیاسی موت کی بات کرتا ہوں، ایک آدمی کو ایک دفعہ الیکٹ ہوتا ہے، 2 دفعہ الیکٹ ہوتا ہے، جب ڈیلیور نہیں کرتا ہے الٹیمیٹلی عوام اس کو نکال دیتا ہے. وہ پراس ہمارے پاس آتا ہی نہیں. ہر 10 سال مکمل نہیں ہوتے، ایک طالع آزما آ جاتا ہے، اور وہ ہم جو اچھے بھی کیے ہیں یا برے کیے ہم مظلوم بن جاتے ہیں، پھر عوام میں چلے جاتے ہیں. سر ندا فاضلی ہندوستان کے ایک مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے اناج بھی ہو، اگر نہ ہو کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو. حکومتوں کا بدلنا تو کچھ محال نہیں، حکومتیں جو بدلتا ہے وہ سماج بھی ہو. رہے گی کب تلک وعدوں میں قید خوشحالی، ہر ایک بار ہی کل کیوں کبھی تو آج بھی ہو. ہر دفعہ کسی طالع آزما کی طرف موڑ دینا، ہر دفعہ یہ کہہ دینا کہ ڈکٹیٹرشپ آ کے ہمارا راستہ روک دیتی ہے، ہر دفعہ ایک نئی ڈیڈ لائن دے دینا، جیسے شیخ رشید صاحب ہر دفعہ حکومت کے گرنے کی ڈیڈ لائن دیتے رہتے ہیں. میں کب سے دیکھتا آ رہا ہوں نہ حکومت گر رہی ہے، نہ شیخ رشید صاحب چپ ہو رہے ہیں. نہ وہ گر رہے ہیں، نہ یہ گر رہے ہیں. نہیں یہ گر رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے بہت سے معاملات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک طے نہیں ہوئی. ہمیں بہت سے اپنے معاملات ابھی تک طے کرنے، جو میں ان کی طرف صرف اتنا ہی بولوں گا آپ سے کہ جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوتی ہیں، آپ کا سسٹم ایک خود ایوالو نہیں ہوتا ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اس وقت تک ہمارے مشکلات رہیں گے. اس سے پہلے ہماری مشکلات ختم نہیں ہوں گے. مثلا میں جب ضیاء الحق کو برا بلا کہتا ہوں، کاش ضیاء الحق نہ ہوتا اور ہم افغان جنگ میں نہ گھستے، نہ پاکستان یہاں ہوتا، نہ اتنی بڑی یہاں غربت اور مصیبت ہوتی.
سر غالب یاد آ گیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ضیاء الحق نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا اور افغان جنگ ضرور ہوتی، مشرف نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، ہم وار اور ٹیرر میں ضرور جاتے. آپ ابھی تک اس جنگ سے نہیں نکلے، آج ابھی تک نہیں نکلے، آپ آج بھی وہیں پھنسے ہوئے. جب تک آپ ان معاملات سے نہیں نکلیں گے، آپ جس پاکستان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس طرح نہیں ملے گی، جب تک آپ پوری اپنے نریٹو کو آپ ریوزٹ نہیں کریں گے. رائٹ سر. ناظرین، یہ تھے منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.